امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، جناب مسلم کو نہ بھیجتے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفے والے تو آمادہ تھے لیکن امام نے توجہ نہیں دیا۔ تاریخ میں یہ بات ہے نا لوگ لکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بلانے کے بعد یعنی جو خاص تھے، خط لکھا امام کے پاس، زیادہ دن نہیں گزرا تھا، خط لکھا، بلایا اور امام سے کہا کہ آپ آ جائیے، پھل آمادہ ہے، درخت لگا ہوا ہے، تمام چیزیں، بس آپ ہی کا انتظار ہے۔ لیکن اب جو پلٹ گئے، بہت سے خاص تھے جو پلٹ گئے، اور امام نے آگاہ بھی کیا، یاد بھی دلایا کہ تم لوگوں نے خط لکھا تھا، تو کہنے لگے نہیں، یعنی امام کے سامنے، امام وقت امام کے سامنے جو ہے کہنے لگے نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، ہم نے جو خاص تھے کہا کہ ہم نے نہیں لکھا۔ یعنی یہ سب جو ہے دنیا پرست، سمجھ گئے آپ، ایک جو چیز ہے وہ یہی ہے، دنیا پرست، دنیا کے اس میں ہے نا، یہ سوچ رہے تھے کہ مثلا جو ہے دنیا مل جائے گی، کوئی عہدہ مل جائے گا، اور کیا ہوا چند دن کے بعد کہیں کے نہیں رہے۔ تو یہ سب جو ہے دنیا کی وجہ سے، کہ دنیا اگر انسان کے اوپر غالب آ جائے تو دیکھے کہ انسان کس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یا جیسا کہ جب ابن زیاد نے دربار میں جب کہا تھا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا موجود ہے نا، بیویاں موجود ہے، گوشے میں ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے، اور آخر میں جب معلوم ہوا کہ علی کی بڑی بیٹی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو کیا ہوا، یعنی جو ان کا مقصد، اس وقت کا مقصد یہی تھا نا، بنی امیہ کا مقصد یہی تھا کہ سب کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ خارجیوں نے خروج کیا اور خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے، جانشین کے ہوتے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے بغاوت کی ہے، خارجی نے خروج کیا، لہٰذا جو ہے ہم لوگوں نے قتل کر دیا، فتنہ ہو جاتا، لہٰذا قتل کر کے فتنے کو ختم کر دیا۔ یہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے ہے نا کہ یہ خارجی ہیں، لیکن ہر طریقے سے امام نے جو ہے، ابھی اس کو مکمل کریں گے دربار والا، کہ ہر طریقے سے ہے نا امام نے تو واضح کر دیا، یعنی جہاں امام جس راستے سے گزرتے تھے، اور دیکھیں جب امام کربلا کی طرف گئے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہے نا قافلہ گزرنے کا ہے، کہ اس طریقے سے لوگ چلتے ہیں نا راہ، تو ایک راستہ ہو جاتا ہے کہ قافلہ ادھر سے گزرے گا، لیکن جو ہے امام نے اس راستے کو بھی اختیار کیا کہ جدھر سے قافلہ وغیرہ نہیں گزرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے اب کوئی بھی قافلہ گزرے گا تو ہر شخص متوجہ ہو جائے گا۔ دیکھیے مثلا سڑک پہ گاڑی ہے نا، کار، گاڑی، بس، سب چلتی رہتی ہے تو کوئی اتنا متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ایسی جگہ کی جہاں سے بس نہ گزرے، اور ادھر اگر بس لے کر کھیت ہو تو وغیرہ، سوچ لیجئے ذہن میں جو بھی باغ، کھیت جہاں سے بس اس نہ جاتی ہو، اگر ادھر سے بس گزرنے لگے تو ہر شخص جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا، ہر شخص متوجہ ہو جائے گا۔ یا مثلا بس گزرتی ہے، گزر جاتی ہے، لیکن ابھی ہاتھی، اونٹ گزرنے لگے تو ہر شخص متوجہ ہو جائے گا ادھر سے۔ تو امام نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جدھر سے قافلہ نہیں گزرتا تو اس راستے سے، اب ظاہر سی بات ہے قریب میں بستی، اب جب قریب میں بستی ہے، لوگوں نے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، لوگ قریب آ گئے، اور آنے کے بعد معلوم کیا تو بتایا امام نے، یعنی امام نے خطبہ دیا، پھر بتایا تفصیل سے، ہر مقام پہ اس طریقے سے امام جو ہے خطبہ دیتے رہے۔ اب یہاں تک کہ یہ وقت بھی آیا کہ جب وقت گزر گیا تو لوگوں نے سوچا کہ معلوم کریں کہ کیا ہوا، معلوم کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ جب نوک نیزہ پہ سر بلند کر کے لے کے آ رہے تھے نا، تو اب تو ہر شخص متوجہ ہو جائے گا نا، ہر شخص متوجہ ہو جائے گا کہ سر اور نوک نیزہ پہ، اب ہر شخص متوجہ ہو گیا
تو اب معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کا قافلہ جو گزرا تھا، اب پھر جو ہے جب سر دیکھا تو پوچھا، دریافت کیا، تو اس طریقے سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام نے، یعنی ہر جگہ جو ہے وہ خطبے کے ذریعے پھر وہ پیغام پہنچاتے رہے، ورنہ جو ہے وہ تو یہی کہہ رہے تھے خارجی نے خروج کیا تھا اور ہم نے جو ہے قتل کر دیا تھا، بہت بڑا فتنہ ہونے والا تھا، ہم نے جو ہے فتنے کو روک لیا۔ لیکن اس طریقے سے ہر جگہ شہزادی زینب اور سید سجاد جو ہے یہ تبلیغ کرتے رہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے، ہر جگہ اس طریقے سے پیغام پہنچاتے رہے اور لوگ جو ہے معلوم کرتے رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی نے جو ابن زیاد کے دربار میں جو اس نے کہا کہ کیا ملا ہے نا، یعنی جو یہ سب ہوا کیا ہوا دیکھ لیا، تب جو ہے شہزادی نے جواب دیا اور ایک جملے میں ہے نا، برابر آپ سنتے رہتے ہیں نا، شہزادی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کربلا میں دیکھ لیا کیا ہوا، تو شہزادی نے کیا کہا؟ ما رمیتو الا جمیلا، یعنی ہم نے جو ہے کربلا میں حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں انسان جو ہے اگر سنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے کہ کربلا میں جو ہے حسن اور خوبصورتی، یعنی جوان مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، سب بھوکے پیاسے تھے، شہید ہو گئے، لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سب ہوا، لیکن شہزادی نے کیا کہا؟ ما رمیت الا جمیلا، یعنی ہم نے جو ہے کربلا میں حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو اب آپ اگر جو ہے غور کریں کہ آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اگر ہمارا خون بہے اور پروردگار کا دین بچ جائے تو پھر ہم جو ہے خون بہانے کے لیے آمادہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے خون بہایا۔ یہاں تک کہ حسن یعنی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ جناب قاسم علیہ السلام کیا کہا کہ شہد میں وہ شیریں مٹھاس کہاں ہے کہ جو موت میں ہے، کہ اگر حق پہ مر جائے تو موت میں ہے، موت میں جو ہے۔ تو اب آپ کربلا کے علاوہ جو ہے آپ کو کہاں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ موت میں جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو یہ آپ کو کربلا میں ملے گا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کربلا میں کہ ہر شخص، ہر صحابی جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم قربان ہو جائیں، ہر صحابی وہ پہلے قربان ہونا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں زہیر، یہ ایک عثمانی تھے، لیکن کس طریقے سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور بہت پیسہ تھا، یہ تمام چیزیں پہلے وہ الگ تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کی طرف آ گئے۔ یعنی شہزادی جو ہے یہ بتا رہی کہ یہ حسن کیا ہے۔ وہب قلبی آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے کہ عیسائی تھے، الگ تھا، ان کا قافلہ ہی الگ تھا، اور شادی ہوئی تھی، ابھی 21 سال کے تھے، عمر 21 سال، اور شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ جا رہے تھے گھر پہ، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں پہنچے، بھی قافلہ جا ہی رہا تھا کہ راستے ہی میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ہے نا ملحق ہو گئے۔ تو یہ وہب قلبی یعنی بتایا کہ دیکھو کربلا میں جو ہے حسن کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کہ وہ جو ہے امام حسین کے قافلے میں آ گئے۔ یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جناب حر جو ہے یہ کیا تھے، یہ بنی امیہ کی طرف ادھر تھے، نوکری کرتے رہے، سب تھا، لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ چند لمحے میں جناب حر علیہ السلام کیا سے کیا ہو گئے۔ یعنی بڑا تفصیلی ہے، اگر جو ہے ایک ایک کر کے بیان کیا جائے تو بہت تفصیلی ہے، کہ مختصر یہ کہ یہ تمام چیزیں کہ ہر شخص جو ہے چاہ رہا پہلے قربان ہو جائے، تو وہی شہزادی نے بتایا کہ دیکھو ہم نے کربلا میں حسن اور خوبصورتی کے علاوہ
کچھ بھی نہیں دیکھا، ما رمیت الا جمیلا۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہی کربلا ہے کہ ہر شخص کو پروردگار نے آگاہ کیا، یہاں تک کہ جب جناب آدم علیہ السلام سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو جناب آدم علیہ السلام کے جوتے کا تشمہ جو ہے نا ٹوٹ گیا، ٹھوکر لگ گئی تھی، تو جناب آدم گھبرائے کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے، کہ یہ کون سی سرزمین ہے یا کون سا ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ آدم آخری نبی جو آئے گا اور اس کا نواسا ہوگا جو اس سرزمین پہ شہید کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو پروردگار نے پہلے ہی کربلا سے آگاہ کر دیا تھا جناب آدم یا جناب نوح علیہ السلام، جب جناب نوح علیہ السلام نے بددعا کر دیا، پورا جو ہے سب دنیا مٹ گئی، جو کشتی پہ سوار تھے بہرحال وہ بچ گئے، لیکن جب جناب نوح کی کشتی جب وہاں پہنچی تو ڈگمگانے لگی، تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ نوح گھبراؤ نہیں، کشتی ڈوبے گی نہیں، گھبراؤ نہیں، لیکن بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے سرزمین کربلا ہے، اور پھر آگاہ کیا، بتایا گیا کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے آخری نبی ہوگا اس کا فرزند ہے۔ اسی طریقے جناب ابراہیم ہے نا، جناب اسماعیل بھی ان کے بارے میں ملتا ہے، وہ بھی دمبی وغیرہ چلا رہے تھے کہ جو وہاں تک پہنچے اور مصیبت آئی۔ ایک اسماعیل سعد ہے نا، اسماعیل ہے نا سعد الواد ہے، ایک اسماعیل، ایک تو وہ جناب ابراہیم کے فرزند، ایک جو ہے جناب اسماعیل سعد الواد، ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، پڑھیں نا 5-10 منٹ پڑھیں، گھبرا نہیں نہ گئے، سمیٹ دے ہے۔ تو وہ یہ الگ ہیں، جناب ابراہیم کے فرزند نہیں ہے، یہ اسماعیل سعد الواد، تو یہ بھی گزر رہے تھے۔ اچھا ان کے بارے میں یعنی اتنے وہ تھے وعدے پکے سعد الواد، یہ جو ہے ایک مرتبہ کھڑے تھے اور ایک شخص نے کہا کہ آپ یہیں رکیے ہم آتے ہیں، وعدہ کر دیا ٹھیک ہے جاؤ ہم کھڑے ہیں، اور وہ گیا، جانے کے بعد بھول گیا ہے نا کئی دن تک، بات یہ ہے کہ سال بھر تک بھول گیا، لیکن وہ وہیں کھڑے تھے، اس لیے وعدہ کر دیا تھا ہے نا۔ بعد میں لوگ پریشان ہوئے کہاں چلے گئے تو معلوم ہوا کہ ہے، تو بہرحال یہ سعد الواد یعنی جناب اسماعیل، تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ہے نا دمبیا وغیرہ، دمبی ہے نا دمبا دمبی جو بولتے ہیں نا، دمبیا وغیرہ سب لے کر جو ہے گئے ہے نا، جب وہاں تک پہنچے ہے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے مرنے قریب اس طریقے سے ہونے لگا، تو جناب اسماعیل نے بھی سوال کیا پروردگار یہ کون سی سرزمین؟ تو بتایا کہ یہ کربلا ہے اور یہاں آخری نبی کا نواسا اور ان کے اصحاب جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو جناب اسماعیل نے ہاتھ بلند کیا، اسماعیل سعد الواد ہے نا، ہاتھ کو بلند کیا، کہا کہ پروردگار ہمیں بھی جو ہے امام حسین اصحاب میں شامل کر دے۔ سمجھ گئے آپ، یعنی کیا مرتبہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس میں شامل کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جو یہ ذکر ہے، یہ مجلس ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، انسان جو ہے شرکت کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے جو ہے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ سرزمین کربلا ہے، اور جو ہے آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ تو ہاں عزیزان محترم، کہ جب اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، بہرحال باقی جو ہے قبیلے والے کچھ لے کر چلے گئے لاش کو، جسے جناب حر کے قبیلے والے آئے لاش لے کر، بعض دوسرے قبیلے کے لے گئے، باقی سب لاش جو ہے وہ پڑی تھی۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ ادھر سے 12 محرم کو ایک تاجروں کا قافلہ گزر رہا تھا، ایک عورت تھی اس میں، عیسائی عورت تھی، اور اس کی ایک کنیز تھی،
جب 12 محرم کو یہ جو 2 افراد یہ ان کا قافلہ تھا مختصر، جب یہ کربلا پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ سب لاش پڑی ہوئی ہے اور خون ہے، لیکن دیکھا کہ ایک لاش پہ جو ہے پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا غور سے تو دل میں کہنے لگی وہ عورت، عیسائی عورت، کہ کتنے بے رحم تھے، سب قتل کر دیا۔ دیکھا کہ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو کہنے لگی بہت بے رحم ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک لاش پہ پرندہ سایہ کیے ہوئے ہے تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کا سلیمان پیغمبر۔ تو کنیز نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کہو، سلیمان پیغمبر تھے تو پرندے جو ہے وہ سایہ جو ہے زندگی میں کرتے تھے، اور بہرحال ان کا ایک مقام ہے۔ کہا نہیں، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے، شہید ہو گیا، مار دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے پرندے سایہ کیے ہوئے۔ اب وہ جو ہے پریشان تھی کہ یہاں تک کہ قریب جو بستی تھی بنی اسد کے بستی والے بلایا، لوگ آئے جو بزرگ وہاں کے تھے، پوچھا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، تم لوگ جو ہے قریب ہو، کون ہے یہ افراد، یہ اور لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو وہاں کے جو بزرگ تھے بتایا کہ دیکھو یہ امام حسین ہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین کا نام سنا تو اس نے پوچھا کہ وہی حسین کی جو پیغمبر کے نواسے تھے؟ کہا ہاں وہی حسین۔ جیسے ہی یہ سنا تڑپ گئی اور دوڑتے ہوئے لاش کے قریب آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر، یہ ظالم کتنے بے رحم تھے۔ اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ لوگ کچھ تھے، عورتوں نے آمادہ کیا، بنی اسد کے لوگوں کو آمادہ کیا کہ دیکھو اب جو ہے سپرد لحد کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال کی ہر ایک کو آمادہ کیا، لیکن لاش آخر کار نہ اٹھ سکی۔ تو بہرحال اب مختصر یہ ذکر کرتے مصائب کا کہ دیکھیں آپ کہ جب قافلہ 11 محرم کو نکلا، تمام بیویاں جو ہے لیلا جناب قاسم کی لاش پہ، ام پروا جناب قاسم کی لاش پہ، لیلا علی اکبر کی لاش پہ، جناب ام کلثوم عباس کی لاش پہ، تمام بیویاں جو ہے بیان کر رہی تھی، اور شہزادی زینب فرات کی طرف رک کر کے آواز دے رہی تھی، اے بھیا عباس مدینے سے بہت شان سے لے کر آئے تھے، اب زینب جا رہی ہے اسیر ہو کر، بھیا عباس کیا زینب کے ساتھ نہ چلو گے؟ ہاں عزادارو، اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ دیگر شہداء کا سر جو ہے نیزے پہ بلند کیا گیا، لیکن جناب عباس کا سر جو ہے وہ گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا گیا تھا۔ ایک شخص نے مدینے میں سید سجاد سے سوال کیا تھا، کہا کہ مولا ہم تو کربلا میں نہیں تھے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ سب کے سر جو ہے نوک نیزہ پہ بلند تھے، لیکن عباس کا سر نیزہ پہ بلند نہیں تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرا چچا اتنا غیرت مند تھا کہ ہماری پھوپھیاں بہنیں جو ہے بے مکنا و چادر تھیں، اور جب نیزے پہ سر بلند کیا جاتا تھا تو سر نیزے پہ نہیں رکتا تھا۔ تو پھر شمر ملعون نے کہا کہ اس سر کو جو ہے گھوڑے کے گلے میں باندھ دو، گردن میں باندھ دیا گیا۔ جب وہ گھوڑا چلتا تھا تو حضرت عباس کا سر جو ہے نا گھوڑے کے پاؤں سے اور زمین سے ٹکراتا تھا۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ چلا کوفے کی طرف پہنچا، کوفہ پہنچا، یہاں تک کہ 12 محرم کی تاریخ تھی کہ زہیر ابن قین کی بیوی نے کہا کہ دیکھو سب شہید کر دیے گئے، تو سب کی لاش کو دفن کر دیا گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو حسین کی لاش کو دفن کر دیا گیا ہوگا۔
اور زہیر کی لاش اسی طریقے سے پڑا ہوگا. تو زہیر ابن قین کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ کفن لو، لے کر جاؤ، غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، دفن کر دینا، اور آنا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. جاؤ، زہیر کی لاش پڑی ہوگی، باقی حسین کی لاش جو ہے دفن ہو گئی ہوگی. یہ غلام چلا. زہیر ابن قین کی بیوی سوچ رہی تھی کہ اب غلام جا رہا ہوگا، اب غلام پہنچا ہوگا، اب غلام غسل دے رہا ہوگا، اب غلام کفن پہنا رہا ہوگا. یہ سوچی رہی تھی کہ 2 دن کے بعد اب جو ہے غلام آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اب زہیر ابن قین کی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ کفن ہاتھ میں ہے. تو زہیر کی بیوی نے کہا کہ ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ غسل دے کر کفن پہنا کر آنا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ ہمیں آزاد کریں یا نہ کریں، لیکن جب میں کربلا کے میدان میں گیا، حسین ابن علی کی لاش بے غسل و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑی تھی. ہاں آزادارو، کربلا کے میدان میں شہداء کی لاش پڑی تھی. بنی اسد کے لوگ چاہتے تھے بعض لاش کو اٹھائے ادھر رکھا، یہاں تک کہ جب امام حسین کی لاش کے قریب پہنچے اور چاہتے تھے حرکت دینا، لیکن جو ہے لاش نہ اٹھا سکے. لیکن کیا دیکھا، کوفے کی طرف سے ایک گرد نمودار ہوا اور کوئی شخص جو ہے چلا آیا اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں نے دیکھا، پہچانتے نہیں تھے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے ہر لاش پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد گریہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لاش کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی قبر میں رکھنا چاہتا تھا کہ قبر آمادہ تھی، قبر سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد، لاؤ میرے بیٹے حسین کو مجھے دے دو. اے عزادارو، سید سجاد نے سپرد لحد کیا. پھر جو ہے فرات کی طرف گئے، بس آخری فکرہ، فرات کی طرف گئے، نشیب میں گئے اور جانے کے بعد بیٹھ گئے اور فریاد کرنے لگے، اے چچا عباس، آپ کے بعد ہتھکڑی پہنائی گئی، بازوؤں میں رسن باندھا گیا، تماچے لگائے گئے، سکینہ کے گوشوارے اتارے گئے. اے سید سجاد کہہ رہے ہیں، اے چچا عباس، ابھی منزل امتحان کی ہے. ہاں آزاداروں، اسے بھی سپرد لحد کیا. اب لوگ متوجہ ہوئے کہ آخر کون شخص ہے اور پوچھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے پھر کوفے کی طرف چلا گیا. سید سجاد نے آواز دی کہ ابھی جو ہے کوفہ اور شام اور زندان و دربار سے عالم اللہ زندہ